ممتاز حریت رہنماؤں میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے اول کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقبوضہ جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر میں سیمیناروں، ریلیوں اور دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ میروائز مولوی محمد فاروق کو نامعلوم مسلح افراد نے 1990 میں آج ہی کے دن سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسی روز بھارتی فوجیوں نے سری نگر کے علاقے حفل میں ان کے جنازے پر اندھادھند فائرنگ کر کے 70 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید کیا تھا۔ 12 برس بعد 21 مئی 2002 کو خواجہ عبدالغنی لون کو بھی نامعلوم حملہ آوروں نے شہید کر دیا تھا۔ شبیر احمد شاہ، بلال احمد صدیقی، فیاض حسین جعفری، زمرودہ حبیب، عبدالصمد انقلابی، سعید سبت شبیر قمی، مولانا مصعب ندوی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، عوامی مجلس عمل اور انجمن نصرت الاسلام سمیت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں شہید قائدین اور شہدائے اول کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کو کشمیری عوام کے ہیروز قرار دیتے ہوئے ان کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کرنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے بھی شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسلام آباد میں مشترکہ طور پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں جاری قتل و غارت اور گرفتاریوں سے جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ مظفر آباد میں بھی شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے سوگ میں ضلع بڑگام کے علاقے ماگام میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ صدر ابراہیم رئیسی کو کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے حامی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں ایرانی صدر کی موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں بھارت کے ہندوتو حکمرانوں کے جنگی جنون کو بے نقاب کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر نریندر مودی دوبارہ بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو وہ 6 ماہ کے اندر آزاد کشمیر پر حملہ کریں گے۔